أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतहहर बाबरकत हस्ती पर, जिन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी में आज़ादी और उसकी कीमत को
سمجھایا ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار، جناب صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں علم وحی کی روشنی میں ہمیں دنیا میں رہنا، آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا طریقہ بتلاتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کی تاریخ میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ بنی اسرائیل فرعون کے مظالم کی چکی میں پس رہے تھے، اور تکلیف اور پریشانی کا عالم یہ تھا کہ رب تعالیٰ خود یہ کہہ رہے ہیں یسومونکم سوء العذاب، کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو سخت تکلیف سے دوچار کر رکھا تھا، اور مزید ایسی تکلیف میں تھے جس کے چھٹکارے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ المختصر، آزادی کے لیے جد و جہد کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل اس آزادی کے لیے کوشش کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ تاریخ کی وہ ہجرت ہمارے سامنے آتی ہے جس کو اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کو سخت ترین عذاب سے نجات دے دی، اور وہ ہجرت کر کے اللہ کے حضور ایک نعمت جو ایک وطن کی نعمت تھی اس سے محظوظ ہوئے۔ اور ظلم کرنے والا وہ ظالم فرعون، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اللہ فرماتے ہم نے اس کو سمندر برد کر دیا، اس کو غرق کر دیا۔ اور دوسری طرف بنی اسرائیل ہجرت کے بعد امن، اطمینان اور سکون کی زندگی گزارنے لگے، حتیٰ کہ ان کی خواہشات کا سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ کھانا پکانا خود اس کو نہ چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے منصلبہ اتار دیا۔ ان ساری نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر کرتے اور موسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی تھے ان کی بات پر لبیک کہتے اور ان کی بات کو مانتے۔ لیکن کیا کیا؟ نہ شکری کی، جس رب نے دیا تھا اسی کے ساتھ بے وفائی کی، اور سامری جو اسی قوم کا ایک شخص تھا اس کے ساتھ مل کر بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ اور اللہ فرماتے ہیں انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اور یہ بچڑے کو معبود بنانا یہ بہت بڑا ظلم تھا، یہ اللہ کا حق تھا، جس نے سب کچھ دیا تھا اس کی عبادت کی جاتی، لیکن ظلم یہ کیا کہ اس کا حق ایک بچڑے کو دے دیا گیا۔ اور دوسری بات، جو کوشش اور جد و جہد آزادی کو لے کر کی تھی، اللہ نے فرمائی اس کو اب تم نے جاری رکھنا ہے، جہاد سے منہ نہیں موڑنا۔ اور وہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے جہاد تو کیا کرنا تھا، بدبختی کا عالم یہ تھا کہ یہاں تک کہہ ڈالا انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا رب جا کر جہاد کرے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، جب کھانے کی باری آئے گی تب ہم آ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، پھر سزا کیا ملی؟ فاقتلوا انفسکم، سزا یہ ملی کہ اپنے آپ کو، ایک دوسرے کو قتل کیا انہوں نے بد امنی کی صورت میں، وہ جو نعمتیں ملی تھی وہ چھن جانے کی صورت میں اللہ نے ان کو سزا دی۔
عزیزان گرامی، یہ وہ ہجرت تھی جس میں مقصد حیات کو چھوڑ کر من مانی کی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا گیا۔ دوسری وہ ہجرت جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلی ہوئی، وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت تھی۔ مکہ کے حالات کو دیکھا جائے، مکہ کے حالات کیا ہے؟ مسلمان اپنی زندگی میں اپنے بنیادی حقوق سے بالکل محروم ہے۔ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ جس کی عبادت کرنا چاہے وہ کرے، اور مسلمانوں کو یہ حق سے محروم کر دیا گیا۔ اور وحدہ لا شریک کا پیغام رسانی تو دور کی بات، اس کی آواز کو بلند کرنا بھی بڑی دور کی بات۔ یہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص وحدہ لا شریک کے ماننے والا ہے، اس پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا تھا، اور وہ تمام تر مصائب اور پریشانیاں جو ایک قوم پر ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری امت مسلمہ پر مکہ مکرمہ میں ڈالی گئی۔ اور پھر مکہ مکرمہ سے اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو مدینہ میں آ کر آخر ایک مقصد تھا جو ہجرت کا تھا، اس میں بنیادی مقصد وہ اللہ کی توحید، وہ توحید خالص کا پرچار بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ، حقوق العباد کی مکمل طور پر آگاہی اور اس کو اختیار کرنا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہجرت کے مقصد کو سامنے رکھا، اور اس ہجرت کے مقصد کے سامنے رکھ کر اس پر کام کرنا شروع کر دیا، اور اس کا آغاز آپ نے آتے ہی کیا۔ سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد کی بنیاد رکھ کر توحید خالص کی بنیاد رکھ دی گئی، وحدہ لا شریک کا اعلان کرنے کے لیے ایک مرکز کی بنیاد رکھ دی گئی، حقوق العباد کی مضبوطی کے لیے مواخات مدینہ کا نظام بنا دیا گیا، اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور دیگر فلاحی جو انتظامات تھے اس کو کرنا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی، اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس نظام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کیا تھا، اسی رائج نظام میں اسلام کو، قرآن مجید کو بطور قانون پوری دنیا میں رائج کرنے کی کوشش شروع کر دی، اور جو بھی اس میں رکاوٹ آیا اس کو جہاد کے ذریعے سے اس رکاوٹ کو دور کرنے کا آغاز کر دیا۔ اور عزیزان گرامی، یہ وہ ہجرت تھی جس نے مقصد حیات کو پا لیا، جس نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا، اور اس کے ثمرات آج تک اور جب تک آخری مسلمان قیامت کی دیواروں تک رہے گا، اس ہجرت کے ثمرات کو، اس ہجرت کے وہ تمام تر فوائد سے مستفیض ہوتا رہے گا جس ہجرت کی بنیاد بھی رکھی گئی توحید پر، اسلامیات پر، اور پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد پر۔ اللہ نے اس پہ ایسی برکت دی کہ قیامت کی دیواروں تک اس ہجرت سے مستفیض ہوتا جا رہے گا۔ اور عزیزان گرامی، ہمارے بڑوں نے پھر ایک تیسری ہجرت دیکھی، جو ہجرت تاریخ میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی تھی، اور وہ ہجرت بر صغیر پاک و ہند کی ہجرت تھی، جس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اس ہجرت کی بنیاد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دعا ہے۔ آپ کی دعا کی بدولت یہ ہجرت وجود میں آئی، یہ اسلامی دھرتی یہ وجود میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر طائف سے واپس آ رہے ہیں، ہم سب نے سفر طائف کو سن رکھا ہے۔ آپ انتہائی تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہے، لہو لہان ہے۔ وہ فرشتے آپ کے پاس آ رہے ہیں، پیارے نبی حکم کیجئے ان کو دو پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کر پیس دیا جائے، آپ صرف حکم کیجئے۔ یقین کیجئے رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم اور رؤوف الکریم کی شخصیت اور آپ کا اخلاق دیکھیے،
آپ کی عملی زندگی دیکھیے اور امت کی فکر دیکھیے. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، کلمات آپ کے زبان اقدس سے ادا ہوئے، بل ان یرجو اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ شیئا ولا یشرک باللہ شیئا. اگر یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور عزیزان گرامی، پھر زمین نے دیکھا، طائف کی بستیوں نے دیکھا اور طائف کے لوگوں نے دیکھا کہ 3 بھائی حکم، عثمان اور مغیرہ بن ابی العاص رضی اللہ عنہم، وہ اسلام قبول کرتے ہیں. اور یہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اس کا اظہار اور مظہر دنیا کے سامنے آنے لگا. اور پھر اس برے صغیر میں تاریخ کی روایات کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں 12 صحابی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں 3 صحابی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی 3 صحابی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی 4 صحابی وہ برے صغیر میں تشریف لائے اسلامیات کی تعلیم کے لیے. بالآخر حجاج بن یوسف کے حکم پر محمد بن قاسم رحمہ اللہ، شہید اسلام اور غازی اسلام، وہ برے صغیر میں تشریف لائے اور اسلامیات کا، اسلام کا علم بلند کرتے ہوئے سندھ سے ہوتے ہوئے ملتان تک پہنچے اور اسلامیات کی بنیاد رکھی. اور یہی بات ہمارے بڑوں نے، بانیان پاکستان نے کہا تھا، پاکستان کی بنیاد تب ہی رکھ دی گئی تھی جب اس برے صغیر میں پہلا وہ شخص مسلمان ہوا تھا. تب ہی پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی تھی کہ جب مسلمان اس دنیا میں، اس ارض مقدس میں، اس پاک سرزمین میں اپنے آپ کو منوانا چاہیں گے تو اس کا بہترین طریقہ اور حل یہی ہوگا کہ مسلمانوں کے پاس ایک ارض مقدس ہوگا، پاک سرزمین ہوگی. جب ہم اس کو منوائیں گے اور اسلام کو بطور قانون کے نافذ کریں گے. عزیزان گرامی، اس ہجرت پھر ہوا کہ ہمارے بڑے وہ برے صغیر میں اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. ان کو 2 بنیادی مسائل تھے. برے صغیر پاک و ہند جب اکٹھے تھے، 2 بنیادی مسائل تھے. ایک بنیادی مسئلہ وہ اسلامیات کا تھا کہ ان کو کھل کر اپنے مذہب پر، اپنے دین پر عمل کی اجازت بطور قانون کے نہیں تھی. انفرادی طور پر آپ آج کے زمانہ میں بھی کہیں بھی جا کر اپنی عبادت کرنا چاہیں، الگ سے کمرے میں بیٹھ جائیں، جو مرضی کریں، کوئی نہیں روکنے والا. لیکن اسلام وہ آفاقی مذہب ہے، اس کے اثرات معاشرے پر پڑتے ہیں، جس سے معاشرے سدھرتے ہیں، قومیں بنتی ہیں. عزیزان گرامی، سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، اسلام کو پھیلنے پھولنے سے جتنی کوشش کی جا رہی تھی روکنے کی، اتنی کی جا رہی تھی تاکہ اسلام بطور مذہب، بطور قانون کے ہمارے معاشرے میں پھیلنا نہیں چاہیے. دوسرا مسئلہ جو سب سے بڑا تھا اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر، وہ تھا معاشیات کا، معیشت کا. جتنے بھی عہدے تھے انگریز کے ساتھ مل کر تمام تر ہندو اپنے آپ کو ان عہدوں پر فائز کر رہے تھے، اپنے آپ کو ان عہدوں پر آزما رہے تھے، مسلمانوں کو آہستہ 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 پیچھے کر رہے تھے. اور یہ بات جب محسوس کی گئی تو ان مسائل کا حل یہ نکالا گیا کہ یہ جگہ اب اس بر صغیر میں مسلمانوں کا ایک الگ وطن ہونا چاہیے، جہاں پر یہ دونوں باتیں ہی ہم اپنی مرضی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اسلامی طریقے اور طریقہ کار کے مطابق اس کو آزما سکیں. اس مقصد کی بنیاد پر دنیا نے وہ ہجرت دیکھی جس کو 2 قومی نظریے کی بنیاد پر دوسری ہجرت کہا جا سکتا ہے.
عزیزان گرامی، جس طرح پہلی ہجرت مکہ سے مدینہ میں اس ہجرت میں قربانیاں دی گئیں، ان قربانیوں کا ذکر بھی ہم کر چکے اور آپ کئی دفعہ سن چکے۔ بیٹے کو باپ سے، بیوی کو اپنے خاوند سے الگ کیا گیا، پریشانیوں سے دو چار ہونا پڑا۔ اس ہجرت میں بھی بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا۔ وہ کون سا ظلم تھا، وہ کون سی بے بسی تھی جو مسلمانوں میں نہیں تھی؟ اس سب کے بعد ہم نے دو بنیادی مسائل کے حل کے لیے اس اسلامیہ نے پاکستان، ہم نے پاکستان کی بنیاد رکھی اور اس کے بنیادوں میں یہ نعرہ رائج کیا، اس کی بنیادوں میں یہ ہم نے یہ بات رائج کی اور اس کو بنیاد بنایا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم نے اپنی اس ہجرت کے ساتھ کیا کیا؟ سوال لیکن یہ ہے کہ دو ہجرتیں ہوئیں ہم سے پہلے، ہجرت بنی اسرائیل، ہجرت مدینہ۔ ہجرت مدینہ میں مقاصد کو حاصل کیا گیا، جن مسائل کی بنیاد پر ہم نے ہجرت کرنی تھی، وہ ہجرت جو جن مسائل کی بنیاد پر کی گئی تھی، ان مسائل کو حل کر کے ایک نئی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا۔ لیکن اس سے پہلے جو بنی اسرائیل کی ہجرت تھی، انہوں نے نہ اپنے مسائل کو حل کیا، نہ اپنی ریاست کے قیام کے لیے کچھ آگے بڑھے۔ یقین کیجئے آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو کمپیریٹیولی دیکھنا ہے کہ ہماری ہجرت کس جیسی تھی؟ ہجرت مدینہ جیسی تھی کہ ہم اس کے بعد اسلامی ریاست مدینہ کی فلاحی ریاست بنا سکے، یا پھر ہم نے بنی اسرائیل کی طرح اپنے آپ کو، اپنی معیشت کو اور اپنے تمام تر امور کو پس پش ڈال دیا جس کی بنیاد پر ہم نے ہجرت کی تھی؟ جیسا ابھی میں نے عرض کیا، دو بنیادی چیزیں تھیں، مسائل تھے۔ اسلام کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ اسلام سب سے بنیادی جس چیز کا پرچار کرتا وہ توحید خالص ہے، اور جہاں سے توحید ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور شرک کا آغاز ہوتا ہے، وہ مزارات۔ اگرچہ ہم جتنے بھی بھلے سے صفائیاں پیش کریں، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے، اپنے ایمان کو سامنے رکھ کے بتائیے گا، کیا یہ وہی جگہ نہیں جہاں سے ہمارے ایمان کو دیس نکالا کیا گیا اور شرک کا آغاز کر دیا گیا؟ دینے والا اللہ تھا، اس کے ساتھ خالص نہ ہو کر ہم نے مخلوق کے ساتھ خالص ہونا شروع کیا، تو ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ پھر حکومتی سرپرستی ان سارے کے سارے مزارات کو حاصل ہوئی۔ آج بھی محکمہ اوقاف اس کی کمائی کے ساتھ چل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں بھی پھر بنی اسرائیل کی طرح سزا ملی۔ ہم نے اپنی معیشت کی درستی کے لیے اپنے اس وطن کو حاصل کیا۔ پہلی توحید خالص، دوسرا ہمارا مسئلہ تھا ہماری معیشت۔ جہاں ہم نے اسلام کو داؤ پر لگایا، کسی ایک مرحلے میں، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، وہ معاشرتی زندگی ہو، وہ تعلیمی اداروں کی زندگی ہو، وہ کاروباری زندگی ہو، وہ کہیں بھی ہو، ہم نے اسلام کے ساتھ کیا کیا ہم سب جانتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ ہماری معیشت، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا آج ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کون سا وہ شخص ہے جس نے دو نہیں بلکہ چار چار ہاتھوں سے لوٹا؟ وہ کون ہے جو اپنا نام بتائے؟ ہمارے لیڈران میں کوئی ایک کہے؟ عزیزان گرامی، دونوں چیزوں میں ہم ایسے فیل ہوئے، ہمیں پھر ایسی سزا ملی کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ الجوع۔ اللہ فرماتے ہیں فاذاقها اللہ البأس والجوع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی، جس بستی کے بارے میں رب فرماتے ہیں کہ ایک بستی جس کو ہم نے امن بھی دیا، اطمینان بھی دیا، سب کچھ دیا، لیکن وہ بستی ایسی تھی جس نے ناشکری کی، حالانکہ اس کو ہر طرف سے ہر چیز مل رہی تھی،
اور عزیزان گرامی، جس وطن میں ہم جی رہے ہیں اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیا کچھ نہیں تھا یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن کیا کچھ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن ہم نے بنیادی باتوں کو بلایا، توحید خالص، اور دوسرا مسئلہ ہماری معیشت کا، ہم نے ہر چیز کو پس پش ڈالا، سزا یہ ملی کہ اللہ نے ہمیں بھوک کا لباس بھی پہنایا اور اس کے ساتھ ہمیں خوف میں مبتلا کر دیا۔ خوف کس چیز کا ہے؟ بلکہ کہنا چاہیے کس چیز کا نہیں ہے۔ اور ہماری معیشت کہاں پہ ہے ہم سب دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بنی اسرائیل کو سزا ملی تھی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ آج ہم کہاں پہ ہیں؟ ابھی یہ قریب ہی خیبر پختونخوا میں دھماکہ ہوا، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اور جگہ جگہ ہم اس طرح کے واقعات کو دیکھتے ہیں اور یہ روز بروز بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے ہم نے رب کے ساتھ رب کی بے وفائی کی، جس نے دیا تھا اس کی بات کو نہ مانا اور اس کے احکامات کی پاسداری نہیں کی۔ رزلٹ یہ نکلا کہ ہمارے پاس توحید خالص ہم نے چھوڑا، ہمارے پاس کوئی باقی خالص چیز رہی ہی نہیں۔ ایک روٹی کے نوالے سے لے کر انسان کی انتہائی ضرورت کی چیزوں تک، جس کے بغیر انسانی زندگی شاید ممکن نہ ہو، کوئی چیز پھر خالص نہیں رہی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری چیزیں تو خالص نہیں رہی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم خود بھی خالص نہیں رہے۔ تو عزیزان گرامی، آخری بات یہ ہے کہ ان سارے احوال میں ہمارے لیے کرنے کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن بنیادی مسائل کے حل کے لیے، جن بنیادی مقاصد کے حصول کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا، ان مسائل کے حل کے لیے ہر شخص انفرادی طور پر اپنا کردار ادا کرے، اور پھر جب انفرادی طور پر کردار ادا کریں گے پھر ایک معاشرہ بنتا ہے، فرد سے معاشرے بنتے ہیں، اور پھر یہی معاشرہ جب معاشرتی طور پر کردار ادا کرے گا تو انشاءاللہ پھر ضلع لیول تک، پھر آگے بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ ہم نیشنل لیول تک، پھر اس کے بعد اللہ کی توفیق سے انٹرنیشنل لیول تک بھی اپنے کردار کو منوا سکیں گے۔ مسائل جو ہمارے بنیادی طور پر تھے ان کے حل کے لیے، اور جو بنیادی مقاصد تھے ہجرت کے، اس مقاصد کے حصول کے لیے انفرادی اور اجتماعی کوشش کرنا، یہ سب سے پہلا اور بنیادی کام ہے جو ہمارے کرنے کا ہے۔ دوسری بات جو کرنے کا کام ہے، تعمیری کام کریں، تخریب کاری کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیجئے۔ جہاں بھی تعمیر دیکھیں اس کو پک کر لیجئے۔ خذ ما صفا دع ما قطر۔ انسان ایک شہد کی مکھی کی طرح ہے، وہ وہیں بیٹھتا ہے جہاں پھول ہے، جہاں خوشبو ہے، جہاں میٹھا ہے۔ وہ کبھی بھی وہ بلیک جو دوسری مکھی اس کی طرح نہیں ہوتا۔ جب بھی بیٹھنا ہے گند پہ بیٹھنا، اللہ ہمیں سب کو محفوظ فرمائے۔ تعمیر کو لیجئے اور تخریب کو چھوڑ دیجئے۔ اور اس کے ساتھ تیسرا کام لوگوں کے کام آئے، خیر الناس من ينفع الناس۔ جب انسان اللہ کے حق کو ادا کرتے ہوئے توحید خالص کے ساتھ لوگوں کے کام آتا ہے، واللہ العظیم یہی صحیح مسلمان ہے۔ واقعات مدینہ کو دیکھی، یہی اسلام تھا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا مال آدھا، میرا ذاتی مال آدھا اس کو دے دیجئے۔ اور یقین کیے ہم کسی کا مال اس کو دینے کے لیے راضی نہیں ہے، جو اس کا ہمارا نہیں ہے اس کو دینے کے لیے ہم راضی نہیں ہیں۔ خیر الناس من ينفع الناس۔ اور اسی طرح چوتھا کام یہ ہے جو کرنے کا ہے کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے کرے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ پسند کرے مجھ سے جھوٹ بولا جائے، مجھ سے بے وفائی کی جائے، مجھ سے دو نمبری کی جائے۔ من غش فلیس منا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو دو نمبری کرتا ہے وہ اس سے ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے گھر میں رہے۔ اور عزیزان گرامی، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا ہمیں دھوکہ دیا جائے، ہمیں تکلیف دی جائے، تو پھر ہمارے لیے جو پسند ہے اجتماعی طور پر وہی دوسروں کے لیے پسند کیجئے۔ اور اس کے ساتھ آخری بات یہ ہے جو ہمارے کرنے کے کام میں آزادی ایک نعمت ہے، نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔
اس کی خوشی ہونی چاہیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، اللہ کا فضل اور اس کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن شکر ادا کرنا، اس شکر میں نہ شکری کی جب آمیزش ہوتی ہے تو وہ شکر بھی چلا جاتا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم خوشی کے موقع پر شکر تو کہیں ہمیں نظر آتا ہی نہیں، بلکہ وہاں بھی ناشکری ہوتی ہے. ناشکری کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ انسان شکر نہ کرے. تو آزادی ایک نعمت ہے، اس پر دیگر فضولیات اور ادھر ادھر کے کام کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرے، بلکہ تجدید عہد کرے، کوئی نیا تعمیری کام کرنے کا سوچے. ایک قوم بنے، قوم جو واقعی قوم ہوا کرتے ہیں، ایک قوم کی طرح سوچے اور آگے بڑھنے کا سوچے، اور اپنے آپ کو ایک قوم کی طرح آگے لے کر چلنے کا سوچے. عزیزان گرامی، اس خوشی کو اس طرح منائیے، اس طرح اس کا اظہار کیجئے کہ ہم اللہ سے دعائیں بھی کریں. پیارے مالک، ہم نے کتنی ہی